آج کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو جو یہ معراج کرایا، اس میں بڑی حکمتیں تھیں۔ اس میں سب سے بڑی حکمت تو یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی زندگی میں بے شمار صدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال، آپ کے دادا جان کا وصال، آپ کے چچا جان کا وصال، پے در پے حضور نبی کریم کو صدمات سے گزرنا پڑا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی دل جوئی کے لیے حضور کو مکی زندگی کے آخری سال میں عظیم الشان واقعہ معراج کا سفر کرا دیا تاکہ محبوب کی دل جوئی ہو جائے۔ اور کچھ علماء نے اس لیے علماء نے بیان کیا کہ اس لیے یہ واقعہ معراج اللہ نے کرایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گناہگاروں کے مناظر کو پیش کیا گیا تو حضور پریشان ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، تجھے معراج پہ بلاتا ہوں، اپنی آنکھوں سے جنت کے وہ نظارے بھی دیکھ لے جو اللہ نے تیرے باعمل امتیوں کو جو تحفے جنت کے عطا فرمانے ہیں۔ اے حبیب آؤ میں تمہیں ان کی سیر کرا دوں۔ ایک یہ وجہ بھی حکمت بھی بیان کی جاتی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین اور بندوں کے درمیان وکیل اعظم کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین من انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور جو سودا کرانے والا ہے وہ وکیل اعظم، کائنات کا تاجدار، نبیوں کا سردار، شافع روز شمار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے محبوب، میں رب العالمین نے تیرا کلمہ پڑھنے والے تیرے غلاموں، ان صحابہ کرام، ان مومنین کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ درمیان میں وکیل اعظم کا کردار تم ادا کر رہے ہو، تم نے اپنے غلاموں کی جانوں اور مالوں کو تو دیکھ لیا ہے، آؤ آج معراج کر کے ذرا وہ منظر بھی دیکھ لو، وہ جنت بھی مشاہدہ کر لو جو جنت میں نے تیرے غلاموں کی جانوں اور مالوں کے بدلے ان کو عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے حضور نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میں سیر کرنے گیا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے سیر کرائی ہے۔ اللہ نے اس واقعہ کو اپنی طرف منسوب کیا اور واقعہ رب نے بیان کیا، اور واقعہ شروع فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب یہ واقعہ چونکہ انسان کے عقل سے ماورا تھا کہ کوئی انسان مکے سے سفر شروع کرے، وہ مسجد اقصی تک جائے، فلسطین تک جائے، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف سفر شروع کرے، اور ساتوں آسمان، پھر سدرہ، پھر اللہ کا عرش، پھر لامکاں کی بلندیوں تک پہنچے، جنت کی سیر کرے، جہنم کو ملاحظہ کرے۔ رب سے ہم کلام ہونے کے بعد جب واپس آئے تو جو دروازہ کھول کے گیا تھا اس کی کنڈی ابھی ہل رہی ہو، جو پانی جس پانی سے وضو کر کے گیا تھا وہ پانی ابھی چل رہا ہو، جس بستر سے نکل کے گئے تھے اس بستر کی حرارت ابھی موجود ہو، تو
واقعہ چونکہ انسان کی عقل سے ماورا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو اپنی طرف سے بیان فرمایا تاکہ رب کی قدرتوں پہ کسی کو کوئی شک نہیں۔ جو واقعہ معراج پہ شک کرے گا اللہ کی قدرتوں میں شک کرے گا، اور جو اللہ کی قدرتوں کو مانے گا وہ واقعہ معراج کو بھی مانے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس معراج کے واقعے کو اپنی طرف منسوب فرمایا، اور بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پوشاک جنتی پہنائی گئی اور آپ کو دستار آپ کے سر پہ رکھی گئی، آپ براق پہ بیٹھے، براق چلا، ایک درخت کے نیچے سے براق جب ایک درخت کے نیچے سے گزرا تو اس درخت کی شاخ نیچے جھکی ہوئی تھی، وہ شاخ نبی کریم کے امامے سے ٹکرائی۔ جب حضور کی سواری وہاں سے نکلی تو وہ شاخ حضور کے دستار مبارک امامہ مبارک سے ٹکرائی، اس نے ہلنا شروع کیا، حضور آگے چلے گئے، 7 آسمان، سدرہ، عرش، لامکان، جنت کی سیر، جہنم کو دیکھا، رب سے ہم کلام ہوئے، 1.25 لاکھ نبیوں کو نماز پڑھائی، سارا کچھ کر کے جب واپس آئے تو وہ شاخ ابھی ہل رہی تھی۔ تو چونکہ یہ واقعہ بڑا عجیب تھا، عقل کو عاجز کرنے والا واقعہ تھا، اس لیے اس کو معجزہ کہا گیا ہے، اور اس لیے اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو اپنی طرف منسوب کیا، اور واقعہ شروع کرنے سے پہلے اللہ نے لفظ سبحان استعمال فرمایا، فرمایا سبحان الذی، یا اللہ واقعہ شروع فرما، واقعہ بھی شروع ہوا نہیں، تو سبحان فرما رہا ہے۔ اس کی وجہ علماء مفسرین نے اس کی وجوہات بیان فرمائی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے واقعہ شروع کیا سبحان، سبحان کا معنی ہے پاک۔ ایک تو رب اپنی زبان سے کر رہا ہے کہ واقعہ معراج جب کوئی پڑھنے والا پڑھے اس کی توجہ رب کی ذات کی طرف چلی جائے، اور دوسرا لفظ سبحان بولا، سبحان کا معنی پاک۔ یا اللہ پاک کا کیا مطلب ہے؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں یہاں پہ اللہ کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ ہر نقص سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ عظیم الشان سارا سفر کر کے واپس نہ آ سکنا، تھوڑے سے حصے میں یہ کمزوری تھی، یہ عیب تھا، یہ نقص تھا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا سبحان، پہلا لفظ ہی استعمال کیا کہ اللہ اس کمزوری سے پاک ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب کو عرش اولا سے بھی اوپر لامکان تک بلا کے سیر نہ کرا سکے، یہ عیب ہے، کمزوری ہے، سبحان اللہ اس عیب سے پاک ہے۔ پھر اگلی بات جو بڑی قابل غور ہے، ایک ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد پڑھتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کے وظیفے میں لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ، اللہ کا نام، لیکن سبحان اللہ زی میں لفظ اللہ نہیں ہے۔ اللہ زی اور شے ہے، لفظ اللہ اور ہے۔ اللہ زی اس میں موصولہ ہے، اگر اللہ کا لفظ اس میں ہوتا تو ایت ایسے ہوتی کہ سبحان اللہ الذی اسرا، وہ اللہ پاک ہے جس نے اپنے محبوب کو سیر کرائی، لیکن نہیں، یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اپنا نام نہیں لیا، بغیر نام کے۔ لفظ اللہ زی اللہ نہیں ہے، لفظ اللہ زی اس میں موصولہ ہے، موصولہ کا معنی ہے وہ جو، اردو میں آپ جس کو کہتے ہیں نا جو،
عربی میں کہتے ہیں اللہ زی، معنی بنا وہ ذات پاک ہے جو لے گئی اپنے محبوب کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یا الہ العالمین آنا چاہیے تھا سبحان اللہ الذی، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے محبوب کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں لفظ اللہ استعمال ہی نہیں کیا، لفظ اللہ بولا ہی نہیں ہے، اس میں موصولہ بولا ہے۔ اس میں موصولہ جب بولا تو مطلب یہ بنا، معنی یہ بنا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ یا اللہ وہ کون ذات ہے جو پاک ہے؟ تم نے اپنا نام ذکر کیوں نہیں کیا؟ حضرات محترم آپ کا مجمع یہاں پر موجود ہے، میں پورے مجمع میں ایک بندے کا نام نہ لوں لیکن کوئی ایسی صفت کا ذکر کروں جو کہ صرف اس میں ہو، اور اس صفت کا ذکر کروں، نام نہ لوں۔ صفت کا ذکر کرنے سے پورا مجمع سمجھ جائے کہ فلاں بندے کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں مبالغے کا اظہار زیادہ ہے، بجائے اس کے کہ میں نام لے کر تعریف کروں، نام لے کر کسی کا نام لے کر اس کی تعریف کروں، ہے تو وہ بھی تعریف، لیکن پورے مجمع میں اس بندے میں صفت ایسی ہو جو پورے مجمع میں کسی اور میں نہ ہو، اور اس صفت کا ذکر کروں، ہر بندہ سمجھ جائے ذکر فلاں بندے کا ہے، اس میں زیادہ مبالغہ کا اظہار ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنا نام نہیں لیا، فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ یا اللہ کون ذات؟ تو نے نام نہیں لیا۔ فرمایا کائنات کا ذرہ ذرہ جان جاتا ہے کہ وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ ذات جو ہر نقص سے پاک ہے، نام لیے بغیر ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک ہی ذات ہے جو اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنا نام نامی اس آیت میں نہیں لیا۔ آگے فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات، اور وہ ذات ایک ہی ہے، لفظ اللہ، اللہ کی ذات۔ یا اللہ اس نے کیا کیا؟ فرمایا اسری، یہ نہیں فرمایا سفر کرایا، سفر اور ہے، سیر اور ہے۔ اللہ رب ہم تو کہتے ہیں نا کہ سفر معراج، اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا یہ واقعہ سفر کا لفظ نہیں بولا، اللہ نے بولا اسری، فرمایا سفر اور ہے، سیر اور ہے۔ سیر یہ ہوتی ہے کہ آپ صبح کے ٹائم اٹھے، 1 کلومیٹر کا سفر گھنٹے میں طے کریں، ٹہلتے ٹہلتے کبھی دائیں والا درخت دیکھو، کبھی بائیں والا پودا دیکھو، کبھی یہ فصل دیکھو، وہ چارہ دیکھو، وہ آگے فصل دیکھو، آگے جناب باغ آ گیا، یہ پھول دیکھو، وہ پودا دیکھو، ایسے ٹہلتے ٹہلتے آہستہ آہستہ 1 کلومیٹر کا سفر جب 1 گھنٹے میں بندہ کرے تو یہ ہوتی ہے سیر۔ اور اگر اس نے کرنا ہو سفر تو 1 میل کا سفر 1 منٹ سے بھی کم وقت میں طے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ کائنات والو، حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے 7 آسمان، 7 آسمانوں سے رب کا عرش، عرش سے پھر لامکان، جنت کی سیر، جہنم کو ملاحظہ کرنا، رب سے ہم کلام ہونا، پھر کر کے یہ سارا کچھ کر کے واپس آنا۔ تو جب مصطفیٰ واپس آئے تو کنڈی ہل رہی ہو، بستر گرم ہو، وضو کا پانی چل رہا ہو، اگر مصطفیٰ کی سیر، نبی کی سیر کی رفتار کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے سفر کی رفتار کا کیا عالم ہوگا؟ کوئی اگر سوال کرے کہ آپ نبی کو بلاتے ہو، آ جاتے ہیں؟
فوراً کیسے آ سکتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا وہ کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، پانی چل رہا تھا، تو مصطفیٰ آ گئے۔ وہ سفر نہیں تھا، وہ سیر تھی۔ جس نبی کے سیر کا یہ عالم ہے، اس مصطفیٰ کے سفر کی رفتار کا کیا عالم ہوگا؟ اسی وجہ سے حضور فرماتے ہیں کہ جب اقصیٰ میں پہنچا تو 1.25 لاکھ انبیاء موجود۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے باقاعدہ انبیاء کے سراپا بیان کیا۔ فرمایا حضرت ابراہیم چوڑے سینے والے، چوڑے چہرے والے، سرخ و سفید رنگت، گھنگرے والے بال تھے۔ یہ حضور نے سراپا بیان کیا۔ حضرت آدم کا قد اتنا تھا، ایسے نقش و نگار تھے، حضرت کلیم ایسے تھے۔ حالانکہ حیران کن بات نہیں ہے کہ حضور کی حدیث ہے کہ میں جب کلیم اللہ کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور جب اقصیٰ میں گیا تو آگے اقصیٰ میں موسیٰ کلیم اللہ موجود تھے۔ گئے بھی براق کی رفتار سے۔ براق کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں اس کی نظر کی حد تھی وہاں دوسرا قدم تھا۔ تو اتنی رفتار سے مصطفیٰ گئے، موسیٰ کو پیچھے چھوڑ کے آگے مسجد اقصیٰ گئے تو آگے موسیٰ پہلے موجود۔ جماعت کرا کے جب آسمانوں کا سفر شروع ہوا، 4تھے آسمان پہ گئے تو حضور کی حدیث ہے جب میں 4تھے آسمان پہ پہنچا تو کلیم اللہ آگے کھڑے ہوئے تھے۔ کیوں؟ یا رسول اللہ آپ کی رفتار تو اتنی تیز۔ فرمایا میں براق کی رفتار سے گیا، موسیٰ کلیم اللہ نبوت کی رفتار سے گئے تھے۔ میری چونکہ سیر تھی نا، سفر نہیں تھا، اس لیے اللہ نے اس سورہ بنی اسرائیل والی اس آیت میں مصطفیٰ کے اس واقعے کو سفر نہیں کہا، سیر کہا، لفظ اسرا۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ رب، ہر کمزوری ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے۔ وہ لے گیا راتوں رات اپنے بندہ خاص کو۔ یا اللہ کس کو لے گیا؟ فرمایا بعبدہ۔ اب وہی بات، پیچھے اللہ نے اپنا نام نہیں لیا، اب یہاں پہ جس کو لے گیا اس کا نام نہیں لیا۔ یا اللہ پیچھے تو نے یہ نہیں کہا کہ اللہ لے گیا، بلکہ یہ کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا، نام نہیں لیا۔ فرمایا دنیا کو پتہ لگ گیا کہ وہ ذات جو ہر عیب اور ہر کمزوری اور ہر نقص سے پاک ہے وہ ایک ہی ہے، اس لیے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ تو یا اللہ جس کو لے گیا اس کا تو نام لیتا۔ فرمایا اس کا بھی نام نہیں، یہ ایسے نہیں کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، سبحان الذی اسریٰ برسولہ، سبحان الذی اسریٰ باحمد، سبحان الذی اسریٰ بمحمد، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یا اللہ اگر تو نے اپنا نام نہیں لیا اور فرما دیا کہ ہر بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے وہ اس کی ذات ہی ہے، تو یا اللہ کم از کم جس کو لے گیا ہے اس کا نام لے لیتا۔ اس کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا بعبدہ۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد خاص کو لے گیا۔ یا اللہ عبد بڑے، آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں بھی عبد ہوں رب کا، حضرت شیش فرماتے ہیں میں بھی عبد ہوں، نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں بھی عبد ہوں، کلیم اللہ کہتے ہیں میں بھی عبد ہوں، حضرت یوسف و یعقوب فرماتے ہیں میں بھی عبد ہوں، موسیٰ و عیسیٰ بھی فرماتے ہیں میں بھی عبد ہوں، ملائکہ بھی سارے عبد ہیں۔ یا اللہ تیری عبادت کرنے والا کائنات کا ذرہ ذرہ تیرا عبد ہے۔ یا اللہ تو کس عبد کو لے گیا؟ یا اللہ جس کو لے گیا اس کا نام تو لینا تھا۔ فرمایا وہی وجہ ہے جو اپنا نام نہ لینے کی وجہ ہے، وہی وجہ یہاں مصطفیٰ کا نام نہ لینا، یہ بھی یہاں پر بھی وہی وجہ ہے۔ کیا مطلب کہ عبد تو سارے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ،
کی عبادت کرتا ہے، پر ایک ہی ذات ہے جس پہ ابدیت کو بھی ناز ہے، وہ ذات ایک ہی ہے، اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ یا تو بندہ، یا تو کوئی ہستی معبود ہو اور یا پھر عبد ہو۔ معبود کائنات میں ایک ہی ہستی ہے، اور جس طرح معبود ہونے میں وہ بے مثل ہے، اسی طرح عبد بڑے ہیں، پر اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر سب سے بڑا بلند مقام کسی کا ہے تو اس کا ہے جو ابدیت میں کامل ہے، معبود نہیں، ابدیت میں کامل۔ معبود ایک، اس معبود کے بعد کائنات میں سب سے بلند و بالا مقام اس کا جو ابدیت میں کامل۔ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ رب کی اس کائنات میں سب سے بلند درجہ اس کا ہے جو ابدیت میں کامل ہے۔ معبود تو صرف ایک، اس معبود کے بعد بھری کائنات میں بلند ترین مقام اگر کسی کا ہے تو اس کا ہے جو ابدیت میں کامل ہے۔ اور حضور نے بھی عرض کیا تھا، یا اللہ میں تو کہتا ہی ہوں میں تیرا بندہ ہوں۔ جب حضور معراج کو گئے نا، واپس آنے لگے تو اللہ نے فرمایا محبوب بتاؤ مانگو کیا مانگتے ہو۔ اللہ نے فرمایا اب آج آئے ہو، میرے کہنے پہ آئے ہو، لا مکان پہ آئے ہو، اے محبوب مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو عرض کی مالکہ میں تو کہتا ہی رہتا ہوں میں تیرا بندہ ہوں، اب دیکھو محبوب مانگ کیا رہے ہیں۔ اب اس مجمع میں کہوں نا کسی کو کہ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، تو ہر بندے نے مانگنا ہے اپنے مزاج کے مطابق، جتنی اس کی ذہنی وسعت ہے اس کے حساب سے مانگنا ہے اس نے۔ جب مصطفیٰ کو میرے رب نے کہا نا مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، تو نبی نے مانگا کیا؟ عرض کی مالکہ میں تو اپنے آپ کو تیرا عبد کہتا ہی رہتا ہوں، آج تو مجھے اپنا عبد کہہ کے شرف عطا فرما۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب ٹھیک ہے، تیرا واقعہ معراج میں بیان کروں گا، اور میں رب ہو کے بڑی کائنات میں اپنا عبد خاص تجھے کہوں گا، اور کہہ دوں گا سبحان الذی اسرا بعبدہ، وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے اس نے سیر کرائی اس ذات کو جو پوری کائنات میں ابدیت میں کامل ہے۔ یہ حضور کو عبد کہنا حضور کی عظمت ہے، حضور کی فضیلتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے بھی عبد فرمایا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے، ایک آواز یہ بھی اٹھتی ہے کہ حضور کو روحانی معراج ہوا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے صرف لفظ عبد سے کہ مصطفیٰ کو جو معراج ہوا وہ روحانی نہیں جسمانی تھا، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی لفظ عبد بولا ہے صرف روح کے لیے نہیں بولا، روح اور جسم دونوں کے لیے بولا ہے۔ اس آیت کے علاوہ مثلا اللہ نے سورہ دخان میں فرمایا فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، اے موسیٰ میرے بندوں کو رات میں لے جا۔ بنی اسرائیل کو لے کے کلیم اللہ نے جانا تھا نا، تو اللہ نے فرمایا فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا،
اگر حضور کی روح کو معراج ہوا تو کیا حضرت کلیم اللہ بنی اسرائیل کی روحوں کو لے کے گئے تھے؟ یہاں پہ قرآن میں اللہ بنی اسرائیل کی روح اور جسم دونوں کو مراد لے رہا ہے، ایک ہے دوسری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، حضور جب نماز پڑھا کرتے تھے تو لوگ تنگ کرتے تھے، اللہ نے وہ واقعہ بیان کیا قرآن میں۔ اللہ نے فرمایا ارائیت الذی، کیا تو نے دیکھا، ینہا عبدا اذا صلی، جب میرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا تو لوگ اس کو روک رہے تھے، تو اس وقت حضور کی روح